ایک بیوہ عورت تھی جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی شکل و عادات میں بالکل اپنی ماں جیسی تھی، بد زبان، بدتمیز اور بد اخلاق۔ ماں اور بیٹی دونوں اس قدر بد اخلاق تھیں کہ ان کے ساتھ رہنا دشوار تھا۔ چھوٹی بیٹی اپنے باپ کی ہم شکل اور خلق میں نہایت نرم دل، نیک سیرت اور خوبصورت تھی، اتنی حسین کہ اس جیسی کم ہی دیکھی گئی ہو۔ ماں کو چونکہ اپنی جیسی عادات والی بیٹی پسند تھی، اس لیے وہ بڑی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی، جبکہ چھوٹی سے نفرت کرتی تھی۔ اسے باورچی خانے میں کھانے پر مجبور کرتی اور ہر وقت مشقت کا کام کرواتی۔ ان تمام کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ روز 2 بار وہ بچی 1.5 میل سے بھی زیادہ دور کنویں سے پانی بھر کر لاتی۔ ایک دن جب وہ پانی بھرنے گئی، وہاں ایک بوڑھی عورت آئی اور اس سے پانی مانگا۔ بیٹی، کیا تم مجھے پانی پلاؤ گی؟ او ہاں ضرور اماں جان، اس نیک دل بچی نے ادب سے جواب دیا۔ اس نے فوراً گھڑا دھویا، چشمے سے سب سے صاف پانی بھرا اور اسے اس طرح پیش کیا کہ بوڑھی عورت آرام سے پی سکے۔ پانی پینے کے بعد وہ عورت بولی، تم اتنی حسین، نیک اور خوش اخلاق ہو کہ میں تمہیں انعام دینا چاہتی ہوں۔ یہ عورت دراصل ایک پری تھی جو دیہاتی عورت کا روپ دھار کر نیک سیرت لڑکی کا امتحان لینے آئی تھی۔ پری نے کہا، میں تمہیں یہ انعام دیتی ہوں کہ جب بھی تم کچھ کہو گی، تمہارے منہ سے پھول یا قیمتی موتی اور جواہرات نکلیں گے۔ جب یہ لڑکی واپس گھر پہنچی تو ماں نے اسے دیر سے آنے پر ڈانٹا۔ کہاں مر گئی تھی، معلوم بھی ہے کہ کتنے کام باقی ہیں۔ بچی نے کہا، ماں جی معاف کیجیے کہ میں دیر سے آئی۔ اس کے منہ سے بات کرتے ہی 2 گلاب، 2 موتی اور 2 بڑے ہیرے نکلے۔ ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تیرے منہ سے ہیرے اور موتی نکل رہے ہیں۔ ہے میری بیٹی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پہلا موقع تھا کہ اس ماں نے اسے میری بیٹی کہا۔ اس لڑکی نے سچ سچ سارا واقعہ بیان کر دیا، اور اس دوران اس کے منہ سے مزید قیمتی موتی اور ہیرے گرتے رہے۔ واقعی؟ ماں نے کہا۔ مجھے تو اپنی چہتی بیٹی کو وہاں بھیجنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنی بڑی بیٹی فینی سے کہا، دیکھو تمہاری بہن کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ کیا تم نہیں چاہو گی کہ تمہیں بھی ایسا انعام ملے؟ تم بھی اسی کنویں پر جاؤ، اور جب کوئی عورت پانی مانگے تو عزت سے پیش آنا۔ فینی نے نخوت سے کہا، کیا میں پانی بھرنے جاؤں؟ ایسی خدمت کرنے والی میں نہیں۔ تمہیں فوراً جانا ہوگا۔ فینی بڑے نخرے سے چلی اور ساتھ میں گھر کا سب سے قیمتی چاندی کا جگ لے گئی۔ ابھی وہ کنویں پر پہنچی ہی تھی کہ جنگل سے ایک نہایت شاہانہ لباس میں ملبوس عورت نکلی اور پانی مانگا۔ بیٹی، کیا تم مجھے پانی پلاؤ گی؟ یہ وہی پری تھی، مگر اس بار شہزادی کے روپ میں آئی تھی تاکہ فینی کے غرور کی حد دیکھے۔ فینی بدتمیزی سے بولی، کیا میں یہاں تمہیں پانی پلانے آئی ہوں؟ شاید یہ چاندی کا جگ خاص تمہارے لیے لائی گئی ہو۔ بہرحال اگر تمہاری مرضی ہو تو اس میں سے پی لو۔ پری نے غصے کے بغیر جواب دیا، تم بہت بدتمیز ہو، لہٰذا میں تمہیں یہ انعام دیتی ہوں کہ جب بھی تم بولو گی تمہارے منہ سے سانپ یا مینڈک نکلیں گے۔ جب وہ واپس آئی، ماں نے پوچھا، ہاں بیٹی؟ فینی بولی، ہاں ماں۔ اور اس کے منہ سے ایک زہریلا سانپ اور ایک بدصورت مینڈک نکلا۔ ماں نے چیخ کر کہا، ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب اس منحوس چھوٹی بہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہی سزا کی حقدار ہے۔ اور وہ چھوٹی بیٹی کو مارنے دوڑی۔ وہ غریب لڑکی ڈر کر بھاگی اور جنگل میں چھپ گئی۔ اتفاق سے بادشاہ کا بیٹا شکار سے لوٹ رہا تھا۔ شام کے سنہری سائی جنگل پر پھیل چکے تھے۔ پرندے واپس گھونسلوں کی طرف اڑ رہے تھے اور فضا میں ہلکی سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ اس نے اسے تنہا روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، تم یہاں اکیلی کیوں ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا، اف، میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس دوران لڑکی کے منہ سے کئی موتی اور ہیرے نکلے۔
चांदनी में वो मोती जुगनुओं की मानंद चमक रहे थे, जैसे किसी परी की दुआ जमीन पर उतर आई हो, जिन्हें देखकर शहजादा हैरान रह गया। उसने सारा वाकया सुना और उसी वक्त उस खूबसूरत नेक सीरत लड़की से मोहब्बत कर बैठा। उसने सोचा कि ऐसा तोहफा किसी भी जहेज से ज्यादा कीमती है। चुनांचे वो उसे अपने वालिद बादशाह के महल ले गया और शादी कर ली। जहाँ तक उसकी बहन का ताल्लुक था, वो अपनी बदजबानी और बदताल्लुकी की वजह से हर एक की नफरत का निशाना बनी, यहाँ तक कि खुद माँ ने भी उसे निकाल बाहर किया। वो जंगल में भटकती फिरी और आखिरकार एक सुनसान कोने में मर गई। उसकी आखिरी चीख हवा में तहलील हो गई। जैसे बदी का अंजाम हमेशा सन्नाटे में होता है। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो, तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो, तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।